سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے نو مسلموں سے خیرخواہی یا ہمدردی۔ ناظرین، انسان زندگی میں بڑے بڑے فیصلے کرتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو تو میرے خیال میں یہ زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی بقیہ زندگی کا پورا نقشہ بدل دیتا ہے اور ایک تہیہ کرتا ہے کہ اس نے اپنی بقیہ زندگی اسلام کے مطابق گزارنی ہے، یعنی ایک نئی زندگی کا وہ آغاز کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وہ دین جو اس نے انسانیت کے لیے منتخب کیا ہے وہ اسلام ہے، اور فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین اپنائے گا تو اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، صرف اسلام ہی اللہ کو قبول ہے۔ ہمارے معاشرے میں بعض ایسے نیک لوگ موجود ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور ان کی کوششیں رنگ لاتی ہیں۔ بعض لوگ اسلام میں دلچسپی لینا شروع کرتے ہیں، اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور بعض لوگ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور ناظرین، یہ ایک بہت ہی روحانی اور نورانی منظر ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی شخص اپنا سابقہ مذہب چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو رہا ہو، کلمہ طیبہ پڑھے اور مسلمان ہو جائے، یعنی اس وقت خوشی کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ پورا مجمع نعرہ تکبیر لگاتا ہے اور اس نئے بھائی کو ویلکم کرتا ہے، اسے گلے سے لگاتا ہے۔ لیکن اس خوبصورت تقریب کو کافی عرصہ گزرنے کے بعد ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ بھائی جو ہمارے سامنے مسلمان ہوا تھا وہ اب کہاں ہے، کس حال میں ہے، اس کے حالات کیا ہیں، اس کے مالی حالات کیا ہیں، یا اس کے خاندان والوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ یہ ایسے سوالات ہیں جن میں سے کسی کا جواب ہمارے پاس نہیں ہوتا، اور سچی بات ہے کہ یہ ایک بدقسمتی ہے کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ہمارا مسلمان بھائی کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ نو مسلموں سے ہمدردی یا خیرخواہی کے حوالے سے چند باتیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے، اگر آپ اس تقریب میں شامل ہیں جہاں آپ کے سامنے کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے، مرد ہے یا عورت کوئی بھی، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنا تعارف اس سے کروائیں، اپنا رابطہ نمبر دیں، اس کا رابطہ نمبر لیں، اور اسے یقین دلائیں کہ ہم ہر وقت تیار ہیں آپ کی ہیلپ کے لیے۔ کسی قسم کی مدد کی اسے ضرورت ہو، آپ اسے یقین دلائیں کہ آپ تیار ہیں، اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ تعلق رکھیں، رابطہ رکھیں، بلکہ محلے کے چند معتبر لوگوں کی ایک کمیٹی بن جائے جو اسے وزٹ کرے، ہفتے میں 2 ہفتے میں ایک بار اس کی خبر گیری کرے کہ وہ کس حالت میں ہے، یعنی اسے اس بات کی تسلی ہو، اطمینان ہو کہ
مجھے ویلکم کیا گیا ہے اور میرا آنا جو ہے باعث خوشی ہے، اسے اس بات کا اطمینان ہو۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے، کیونکہ اکثر اس طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں کہ کسی شخص نے اپنا دین چھوڑا، مسلمان ہو گیا، تو اس کے جو قبیلے والے ہیں، اس کے خاندان والے ہیں، وہ اسے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ایک فطری امر ہے کہ وہ ناراض ہوتے ہیں، برا مانتے ہیں کہ اس نے کیوں اپنا دین چھوڑا، تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم پر عائد ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کی تربیت، اسے نماز پڑھنا سکھانا، قرآن مجید کی چند صورتیں سکھانا جس سے وہ آرام سے نماز پڑھ سکے، دین کے مسائل بتانا، علماء سے اس کا رابطہ کرنا، کیونکہ یہ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں یہ کوئی حادثاتی طور پر نہیں آتے، بلکہ ایک طویل مطالعہ ہوتا ہے ان کا، ایک گہرا مطالعہ ہوتا ہے اسلام کے بارے میں، اور پھر یہ اندر سے کنونس ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں کہ وہ جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں قبولی اسلام کا، وہ فیصلہ درست ہے، اور جب ان کا دل مطمئن ہوتا ہے تب یہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور پھر یہ بہت تیزی سے مراحل طے کرتے ہوئے اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا، آج سے کوئی 12-13 سال پہلے کی بات ہے، امریکہ میں امام تھا وہاں پہ، تو ایک شخص ہے جس کا نام تھا جان چیپمین، وہ جیل میں تھا، مسلمان ہو گیا جیل میں، کوئی سوڈانی مسلمان تھے، وہ بھی جیل میں تھے، تو اس کے ساتھ گپ شپ ہوئی اور وہ جو سوڈانی تھا اس نے قائل کر لیا اسے اور یہ مسلمان ہو گیا۔ اب جیل کی جو انتظامیہ تھی انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا بطور امام کے کہ آپ آئیں، یہ جو صاحب ہیں جان چیپمین یہ مزید اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو میں گیا، اس سے ملا اور طویل ملاقات کی، تو مجھے لگا کہ وہ کافی گہرا مطالعہ اس نے کیا ہے اسلام کا، کیونکہ اس نے جو سوالات کیے وہ بہت جینون سوالات تھے اور وہ مزید پڑھنا چاہ رہا تھا، تو میں نے اسے تفسیر ابن کثیر لا کے دی اور اس نے وہ تفسیر 2 ہفتے میں پڑھ لی، کئی جلدوں پر مشتمل تفسیر ہے، 2 ہفتوں میں اس نے پوری تفسیر پڑھ لی، پھر مجھے کال کیا کہ مجھے مزید چاہیے، تو میں تفہیم القرآن اس کو جا کے دے کے آیا، مولانا مودودی کی انگلش ترجمہ، 2 ہفتوں میں اس نے وہ تفسیر بھی ساری پڑھ لی۔ اب میں حیران ہوں کہ یہ اتنی تیزی سے جا رہا ہے اور مطالعہ کر رہا ہے، تو میں اس کو پھر بہت سی کتابیں میں نے خرید کر اسے دیں اور وہ مطالعہ کرتا رہا اور ایک بہت اچھا اسکالر بن گیا، لیکن اللہ کا کرنا ہوا کہ اسے جیل میں ہی کینسر ہو گیا اور وہ چند ماہ بعد اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ جس جذبے کے تحت وہ دین کی طرف آیا اور جس تیزی سے اس نے یہ طویل سفر طے کیا دینی تعلیم کا اور مطالعے کا، اس سے میں بہت حیران ہوا۔ تو اس سے ایک بات سامنے آتی ہے کہ یہ جو لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں یہ کوئی حادثہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک بہت طویل جد و جہد ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، مطالعہ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ دلی طور پر مطمئن ہوتے ہیں کہ اسلام ہی وہ واحد راستہ ہے جو مجھے اپنانا ہے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، انہیں ویلکم کرنا چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس خیال رکھنے میں اولین چیز یہی ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے، ان کی جو دینی تربیت ہے اس کا انتظام کیا جائے، اور ان کی اگر کوئی مالی ضروریات ہیں ان کا خیال رکھا جائے، اور سب سے اہم یہ ہے کہ ان سے رابطے میں رہا جائے، یہ نہیں کہ ہم بالکل کٹ آف ہو جائیں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کس حالت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس قابل بنائے کہ یہ جو ہمارے نئے بھائی یا بہنیں ہمارے دین میں داخل ہو رہی ہیں ہم ان کا خیال رکھ سکیں، اور ان کے ذریعے ہم دراصل اپنی بھی تربیت کا انتظام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کو ویلکم کریں اور ان کے جو حقوق ہیں وہ ادا کریں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.